لرنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس فضل وحید۔ آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے بک کا درسی کتاب کا پیج نمبر 26 سے 30 اور ایک سبق بھی کریں گے، سبق نمبر 4 اچھا سلوک۔ چلیں سب سے پہلے پیج نمبر 26 پہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پیج نمبر 26 پہ ہے احمد بازار آیا ہے۔ لفظ مکمل کریں اور بتائیں کہ بازار میں کیا ہے۔ جیسے حروف دیے گئے ہیں سین پڑھیے، بے سیب، یہ سیب ہے۔ اسی طرح کاف پڑھیے، لام پڑھیے، کاف یہ کے، لام پڑھیے لے کیلے، یہ کیلے ہیں۔ اسی طرح انگور، گوبھی، آلو، گاجر، ٹماٹر جیسے الفاظ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیج نمبر 27 پہ دیکھیں آمنہ کا بستہ، اور یہاں پر بھی حروف دیے گئے ہیں جن کو جوڑ کر ہم نے الفاظ بنانے ہیں، جسے کہ ہم نے سمر پیک میں بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو، اور اگر آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی تو۔ جیسے بے سین تے ہے بستہ، کھانا، کاپی، رومال، کتاب، بوتل، ٹافی، قلم، گھڑی، تختی وغیرہ۔ پیج نمبر 28 پہ جو کام دیا گیا ہے وہ بھی میرے خیال میں آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے سمر پیک میں، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ دہرائیں گے اور امید ہے آپ لوگ اس کو آرام سے کر لیں گے۔ جیسے تصویر دیکھیں، بتائیں کہ ہیرا نے کیا کیا۔ صبح ہوئی، ہیرا جاگی، دانت صاف کیے، کتاب پڑھی، ہیرا اسکول گئی، ہیرا گھر آئی، ہیرا نے کھانا کھایا۔ پیج نمبر 29 اور 30 کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے ترتیب دے کر لکھنا ہے۔ جیسے کتاب ہے پڑھتی ہیرا، ہیرا کتاب پڑھتی ہے، ہیرا دانت صاف کرتی ہے، ہیرا اسکول جاتی ہے، رات کو ہیرا سوتی ہے، ہیرا کھانا کھاتی ہے۔ لڑکی پانی پیتی ہے، سارا اسکول جاتی ہے، مالی پھول لایا ہے، یہ قلم نیلا ہے، باغ میں سیب کا درخت ہے۔ درسی کتاب کے پیجز کے بعد اب ہم اسباق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے جو سبق کرنا ہے وہ ہے سبق نمبر 4 اچھا سلوک۔ سبق نمبر 4 میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں خاص الفاظ: بوڑھی، پتھر، تکلیف، سلوک، تندرست، تیمارداری۔ ان الفاظ کے ہم نے معنی بھی لکھنے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں، اور املا کے طور پر بھی ان الفاظ کو ہم نے کاپی پر لکھنا ہے، جس کے آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ پھر آپ نے اس کی جو سبق ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے کہ ریڈنگ میں آپ کیا پڑھیں گے۔ ایک بوڑھی عورت مکہ میں رہتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھی عورت کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ہے۔ آپ نے اس کہانی کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے جو زبانی جواب لکھیں پیج نمبر 46 پہ ہے، اس کے آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سوالات کے جوابات خود ڈھونڈیں، کیونکہ سبق کی ریڈنگ جب آپ کریں گے توجہ سے تو آپ کو سوالات کے جوابات خود ہی نظر آ جائیں گے۔ جیسے کہ پہلا سوال ہے بوڑھی عورت کہاں رہتی تھی؟ بوڑھی عورت مکہ میں رہتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر کیوں گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر اس لیے گئے کہ کچھ دنوں سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں پھینکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ وہ عورت کہاں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر کیوں گئے؟ اس سوال کے جواب کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا جو کوسچن ہے، آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس واقعے سے سبق ملا کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کوسچن نمبر 2 جو ہے حروف الگ کریں۔ پہلے ہم نے حروف جوڑ کر الفاظ بنائے تھے، اب یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے الگ الگ کر کے حروف کی شکل میں لکھنا ہے۔ جیسے عورت لکھا ہوا ہے عین، واؤ، رے، تے۔ اسی طرح باقی الفاظ کو بھی آپ لوگوں نے حروف کی شکل میں لکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 3 جو ہے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ جیسے بوڑھی عورت مدینہ میں رہا کرتی تھی، ہمیں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے سبق کو غور سے پڑھا ہوگا تو آپ کو ٹک کراس کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کے اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔